جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ کہاں سے پڑھنا؟ یہ تمرین کون سی؟ جی میز الجملۃ الاسمیہ من الجملۃ الفعلیہ۔ جی خرج المدرس، کون سا جملہ؟ جی المدرس خرج، جی اسمیہ کیسے اسمیہ، اس کی کیا دلیل؟ جی یعنی اس کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، المدرس اسم ہے تو اس کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، اسی لیے یہ جملہ ہے۔ اور یہ المدرس مبتدا ہے اور خرج اس کی خبر ہے۔ ضاحک الولد، جی جملہ فعلیہ ہے۔ الزہرۃ جمیلۃ، جی دخل الطالب، اللہ اکبر، جی اگلی تمرین ہے عین الاسم والفعل والحرف فیما یلی۔ اس میں جو نیچے جملے ہیں ان میں اسم، فعل اور حرف کو تعین کرنا ہے کہ کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے۔ خرج المدرس والطلاب من الفصل، جی 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 اس میں خرج فعل، المدرس اسم، واو حرف، الطلاب یہ بھی اسم، من حرف اور الفصل جی یہ کتاب سے پڑھا رہا ہوں، کتاب کھول لیں آپ۔ جی سأذهب إلى الملعب بعد الدرس، جی 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 مائک ہے آپ کے پاس؟ جی مائک میں بتائیں اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ سأذهب إلى الملعب بعد الدرس،
جی درس کے بعد میں کھیل کے میدان میں جاؤں گا. افہمت الدرس یا علی؟ نعم فہمت. جی استفہامیہ. جی فہمتا فعل ہے، درسا اسم ہے یا حرف ندا، علیو بھی اسم ہے، اور نام بھی اسم ہے، نہیں نام حرف ہے. نام حرف ہے. جی کون سا حرف ہے نام؟ یہ حرف کون سا ہے؟ جواب دینے کے لیے ہوتا ہے. اعجاب کہلاتا ہے. اعجاب. حرف اعجاب جواب دینے کے لیے. اور فہمتو فعل. جی لا تکتب بالقلم الاحمر. لا تکتب بالقلم الاحمر، یہ ترجمہ کیا ہوا؟ نہیں تم لکھو لال پین سے. جی لال پین سے نہ لکھو. لا حرف ہے، تکتب جو ہے وہ فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. آگے مرفوع ہے. فعل امر ہے. فعل امر نہیں، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع مجزوم. ہاں فعل مضارع مجزوم. فعل مضارع مجزوم ہے. با حرف جر ہے. القلم اسم ہے، موصوف بن رہا ہے. اور احمر جو ہے وہ بھی اسم ہے، اور قلم جو ہے وہ موصوف بن رہا ہے احمر کا. جی لم اغسل المنادیل بالصابون. لم اغسل المنادیل بالصابون. لم تو مجزوم والا ہے نا. جی ترجمہ کیا ہوا؟ نہیں دھویا میں نے رومال صابن سے. یعنی لم جی ماضی میں، مضارع کو ماضی کے معنی، میں نے نہیں دھویا رومال کو صابن سے. لم حرف جوازم میں سے ہے. جی حرف جازم کہلاتا ہے. اور اغسل جو ہے وہ فعل ہے. جی فعل مضارع متکلم مجزوم. جی المنادیل کیا ہوگا؟ مندیل کی جمع ہے، یہ اسم ہے. جی اور صابن با حرف جر اور صابن بھی. یہ بنے گا کیا اعراب میں؟ کیا بنے گا المنادیل؟ منادیل بنا جی مفعول. مفعول. ہاں مفعول واقع. اور بالصابون جار مجرور. جار مجرور بن کے نہیں نا مفعول. جار مجرور مفعول کے متعلق. متعلق جار مجرور مفعول کے متعلق. آگے لن اذهب الى بلدی فی عطلۃ الصیف. ہرگز نہیں میں جاؤں گا اپنے شہر کی، اپنے ملک کی طرف ان گرمیوں کی چھٹیوں میں. جی ملک. جی گرمیوں کی چھٹیوں میں ہرگز نہیں جاؤں گا اپنے شہر کی طرف. یہاں کیا ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع اذهب. جی کیا ہے اس کا اعراب؟ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ منصوب ہے. کیوں؟ کی وجہ سے. جی حرف ناصبہ ہے. اور الاب حرف جر ہے، اور بلد جو ہے وہ اسم ہے، اور یا ضمیر ہے. یا متکلم کی ضمیر ہے. جی یا اس پورے کا اعراب کیا ہوگا؟ بلدی. جر ہے نا، یہ مجرور بن رہا ہے الہ کی وجہ سے، جر ہے. نہیں بلد الگ ہے اور جو یا ہے الگ ہے. بلد مضاف اور یا کی طرف مضاف الیہ. بلدی میرے یعنی شہر کی طرف، تو یہ مضاف الیہ. یا متکلم کی طرف مضاف ہے. اس طرح عطلۃ الصیف یہ بھی مضاف الیہ. جی اور یبحث عن المفتاح، یہ ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ڈھونڈ رہا ہے چابی. نہیں نا، عن المفتاحی وہ چابی سے ڈھونڈ رہا. نہیں، ان کا مطلب ہے کسی چیز کو تلاش کرنا یا اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا. وہ چابی کو ڈھونڈ رہا ہے. جی ہوا کیا ہے؟
ضمیر ہوا ضمیر ہے. یبحث ضمیر مضارع. ضمیر یبحث کے لیے مضارع ہے. نہیں، صرف ضمیر ہے. ضمیر کون سی ہے یہ بتا دو. اور یہ ہے ہوا نا مرفوع متصل منفصل. شیخ یہ مرفوع منفصل ضمیر ہے. مرفوع منفصل ہے یہ ضمیر. جی مرفوع منفصل. جی ما عندي قلم ولا کتاب. نہیں ہے میرے پاس قلم اور نہ ہی کتاب. جی یعنی نہ میرے پاس قلم ہے اور نہ کتاب ہے. انا طالب. میں طالب علم ہوں. جی اس کا اعراب کیسے ہوگا؟ انا طالب. اعراب انا طالب ہوگا. انا جو ہے یہ مبتدا مبتدا ہے اور طالب خبر ہے. جی دونوں مرفوع ہیں. یہ پیج نمبر یہاں میرے پاس 147 الدرس الثانی والعشرون سے پہلے والا صفحہ. الدرس الثانی والعشرون اس سے پہلے والا صفحہ. یہ آگے والی تمرین ہے. اللہ اللاتی الطالبات اللاتی اللاتی خرجنا من الفصل. یعنی اللاتی کی جو جمع آتی ہے وہ اللاتی آتی ہے، اور اسی طرح اللہ بھی آتی ہے حمزہ کے ساتھ، جیسے قرآن میں ہے واللائی یئسن من المحید. خرجنا من الفصل آنا من الفلبین. شیخ آن لائن والے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ آہستہ پڑھیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. جی اللائی اللاتی الطالبات اللاتی، یعنی یہ مؤنث جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسم الموصول للمؤنث الجمع. اس طرح اللائی یعنی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. اس طرح مذکر کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ اسم الموصول جمع الذین. جی جی اور اللاتی یہ جی مؤنث کے لیے. اسی طرح اللاتی یہ جمع کے لیے. اور دوسرا اللائی ایک تا کے ساتھ اور ایک حمزہ کے ساتھ اسم الموصول کہلاتا ہے یہ. جی ایسے مثال دیے اللائی خرجنا من الفصل الآن من الفلبین. جی وہ طالبات جو ابھی کلاس سے نکلی ہیں وہ فلپائن سے ہیں. جی جی یبحثو کا معنی ہے تلاش کرنا. یعنی ہوا یبحث عن المفتاح، وہ چابی ڈھونڈ رہا ہے یا چابی کو تلاش کر رہا ہے. یہ سمجھ آ گئی ہے؟ جی یہاں تمرین نمبر 179 میں جو نمبر 6 ہے اس میں ہے لن اذهب الى بلدی فی وقت الصیف. یہ بلدی جو ہے وہ ملک کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا شہر کے لیے؟ یعنی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن میں ہے لا اقسم بہذا البلد، تو یہ شہر کے لیے استعمال ہوا ہے مکہ، وہاں مراد مکہ ہے. اور کبھی کبھار ملک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جی مدینہ جو ہے وہ ہم شہر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ملک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، مدینہ صرف شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ کس طرح. یہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جو ہے نا، یعنی قدیم جو ہے یہ شہر کے لیے استعمال کر رہے ہیں،
ابھی ملک کے لیے. جی آگے تأمل ما یلی. تأمل کا کیا مطلب ہے؟ غور کیجیے. جی غور کیجیے جو ان جملوں میں. حامد قال. حامد نے کہا. جی جی اعراب کیا ہوگا؟ حامد قال کی ترکیب کیا ہوگی؟ ترکیب کیا؟ مبتدا حامد ہے جی اور قولا جو ہے وہ اس کی خبر ہے. خبر ہے. اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے اور یہ پورا جملہ خبر بنے گی. قالا میں ہوا ضمیر فاعل ہے اور یہ پورا جملہ جو ہے اس کی خبر بنے گی. حامد مبتدا اور قالا اس کی خبر ہے، یعنی قالا ہوا اس نے کہا. اس طرح حامد قام، حامد کھڑا ہوا. یعنی جتنے بھی یہ فعل ہیں قام قالا جو فعل ماضی، ان میں ہوا ضمیر جو ہے نا مستتر ہوتی ہے. جب اگر ان کا فاعل ظاہر نہ ہو، ان کے بعد نہ ہو، تو وہ اس فعل کی طرف لوٹتی ہیں جو ان سے پہلے ذکر ہو. جیسے حامد، یہاں پہ ضمیر ہوا جو ہے حامد کی طرف لوٹ رہی ہے. حامد قام، حامد زارا. زارا کا کیا مطلب ہے؟ رونا نہیں، نہیں. زیارت کرنا، دیکھنا. حامد نے زیارت کی. انت قلتا، انت قمتا، آگے کیا آئے گا؟ اندر انت زرتا. جی جیسے آپ نے پڑھا ہوگا سأزورو کا آتا ہے جو انا قم قلتو، انا قمتو، انا زرتو. نحن قلنا، نحن قمنا، نحن زرنا. اسی طرح یہ سارے جو ہے نا انت یہ مبتدا ہے اور قلتا اس کی خبر ہے. انت قمتا اسی طرح یہ سارے جو ہے نا پہلا والا مبتدا ہے اور دوسرا اس کی خبر ہے. یہ کوئی سوال ہو اس میں؟ انا زرتو. جی جی لا کبھی نفی بھی آتا ہے اور کبھی نہیں بھی آتا ہے. لائے نفی اور لائے نہیں دونوں استعمال ہوتے ہیں. یعنی اس تمرین میں کہہ رہے ہیں تأمل ما یلی، جو نیچے اس میں غور کریں. حامد قال، اس میں جو ہے حامد وہ مبتدا ہے اور قالا اس کی خبر ہے. یعنی قالا ضمیر، قالا فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر جو ہے مستتر ہوتی ہے جو اپنے پیچھے والے اسم کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے. اس طرح قالا حامد مبتدا اور قالا اس کی خبر. قالا میں ہوا ضمیر یہ فاعل ہے جو حامد کی طرف لوٹ. اس طرح حامد قام. اس طرح حامد مبتدا اور قامہ اس کی خبر ہے. کیسے خبر بنے گی؟ جملہ فعلیہ خبر ہوگی. یہ پورا قالا ایک جملہ ہے، یعنی اس نے کہا، یہ اس ضمیر جو ہے حامد کی طرف لوٹ رہی ہے. انت قلتا یہ بھی اسی طرح ہے. انت مبتدا اور قلتا فعل اور فاعل. جی انت قمتا، انا قلتو، یہ بھی اسی طرح انا مبتدا اور قلتو فعل اور فاعل.
جی جی اور کوئی سوال؟ آگے الکلمات الجدیدہ، استقبال کیا معنی؟ استقبال کرنا. رئیس جی صدر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فرق جی مثال جی محلن یا ٹھہریں کے معنی بھی آتا ہے، ٹھہریں نہیں ٹھہرنا، یعنی کسی سے بولنا ہو نا کہ روکیں ذرا روکیں تو محلن محلن، یا آہستہ چلیں جی. قسمن جی الضمۃ یہ الضمہ پیش، الفتحہ زبر، الکسرہ زیر. حضر یحضر کیا مطلب ہوا؟ حاضر ہونا جی، حاضر ہونا. حضر یحضر، یحضر فعل مضارع. اس طرح آرام کریں فعل امر ہے. استریحوا تم سب آرام کرو جی، یہ جمع ہے فعل امر کا ہی. استریحوا جی. اس طرح آتا فعل ماضی کیا مطلب؟ آیا. یاتی نہیں آتا ہے یا آئے گا. جی اگلا الدرس الثانی والعشرون، حالات المضارع الثلاث. مضارع کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی 3 حالتیں، یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا. یعنی فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا، یعنی جو جر ہے یہ صرف اسم کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح جو اسم ہے وہ کبھی مجزوم نہیں ہوتا، یعنی اسم کبھی مجزوم نہیں ہوگا اور جی فرق کا مطلب ہے دونوں 2 چیزوں کو الگ الگ کرنا، ان میں فرق کرنا. تو فعل مضارع کی جو اصل ہے یہ مرفوع ہے، یعنی جو منصوب ہے یا مجزوم ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، کسی سبب کی وجہ سے وہ یا منصوب ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے. لیکن مرفوع اس کی اصل ہے، یعنی وہ سبب جو ہیں اگر وہ نہ پائے جائیں تو فعل مضارع کو مرفوع ہی پڑھیں گے. جیسے یذهبوا، یعنی ہمیشہ جو ہے وہ مرفوع پڑھا جائے گا جب تک کہ وہ کوئی سبب نہ آ جائے. سبب کیا ہے؟ نہیں، سبب یہ ہے کہ نواسب ہیں اور جوازم ہیں. کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اسی طرح کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. یہ اسباب ہیں فعل مضارع کو اصل سے، یعنی اصل کیا ہے؟ رفع، مرفوع ہے، اصل سے نکالنے کے اسباب ہیں. محلن کا مطلب ہے یعنی آہستہ یا ٹھہرنا کا مطلب، ٹھہریں.
حامدن یذہب، حامدن یذہب، حامد جاتا ہے یا جائے گا. یذہب جو فعل مضارع مرفوع ہے، یذہب فعل مضارع مرفوع. آگے دیکھیں الطلاب یذہبون، الطلاب یذہبون، طالب علم جاتے ہیں یا جائیں گے. یہ بھی فعل مضارع مرفوع ہے. مرفوع کیسے ہے؟ بالواو، یعنی جو جمع ہوتا ہے وہ واو کے ساتھ وہ مرفوع ہوتا ہے، بلکہ نون کے ساتھ. جس میں اگر نون سالم ہو اس کو کہتے ہیں نون اعرابی. اگر یہ موجود ہو تو سمجھیں کہ فعل مضارع مرفوع ہے. اگر یہ نہ ہو تو فعل مضارع یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا. آمنۃ تذہب، آمنہ جاتی ہے یا جائے گی. الطالبات یذہبن، الطالبات یذہبن. جی فعل مضارع ایک تو یعنی مرفوع ہوتا ہے، یعنی باقی جو افعال ہیں فعل ماضی ہے یا فعل امر ہے وہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی چینج نہیں ہوتے. فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہے، اور فعل مضارع جو ہے نا مرفوع ہے، یہ معرب ہے. یہ اپنے جو اس سے پہلے والے حالات ہیں، اس سے پہلے اگر نواسب آ جائیں تو ان سے چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح جوازم آ جائیں ان سے چینج ہو جاتا ہے. لیکن یہ دو صیغے یذہبنا اور تذہبنا یہ مبنی ہیں. جی ان میں نون نسوہ یہ چینج نہیں ہوتا. دیکھیں تینوں ایک ہی طرح ہیں. الطالبات یذہبنا، لن یذہبنا، لم یذہبنا. جی اب فعل مضارع منصوب دیکھیں. لن یذہبا، لن یذہبو. یذہبا منصوب ہے فتحہ کے ساتھ، بالفتحۃ الظاہرہ، منصوب بالفتحۃ الظاہرہ، جو فتحہ ہے وہ ظاہر ہے. لن یذہبو یہ بھی منصوب ہے باسقاط النون، نون کے گرنے سے، نون گر گیا. فعل مضارع منصوب باسقاط النون، یعنی نون کے گرنے سے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں نون اعرابی، یعنی کبھی آتا ہے اور کبھی گر جاتا ہے، یعنی یہ فعل مضارع کا اعراب ہے. جی لن تذہبا یعنی فعل مضارع منصوب ہے، اس پر یہ حرف لن داخل ہوا ہے. لن یذہبنا یہ چینج نہیں ہوا. کیوں؟ نون نسوہ ہے اور یہ چینج نہیں ہوتا، اور یہ مبنی ہے. لم یذہب، لم یذہب، یہ لم جو ہے یہ دو عمل کرتا ہے. ایک تو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے اور دوسرا ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. یعنی لم فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. جی لم یذہبو یہ کیا ہے؟ فعل مضارع مجزوم ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ لم جازمہ اس پر داخل ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں لم جازمہ. اس میں بھی اصل میں یذہبون تھا تو نون گر گیا. لم تذہب یہاں بھی مجزوم ہے. جی لم یذہبنا یہاں بھی فعل مضارع مجزوم ہے لیکن مبنی ہے، چینج نہیں ہوتا، کیونکہ نون النسوہ چینج نہیں ہوتی. یہ سمجھ آ گئی ہے؟ یذہبو یہ مرفوع ہے، یذہبا لن یذہبا یہ منصوب ہے، لم یذہب یہ مجزوم ہے. الطلاب یذہبون یہ مرفوع ہے، لن یذہبو یہ مجزوم ہے. مجزوم کیسے ہے؟ نون گر گیا. لم یذہبو
یہ مجزوم ہے، پہلے والا منصوب تھا، یہ لن یذهبوا منصوب اور لم یذهبوا مجزوم ہے. آمنۃ تذهب یہ مرفوع ہے، لن تذهب منصوب ہے، لم تذهب مجزوم ہے. الطالبات یذهبن مرفوع ہے، لن یذهبن منصوب ہے، لیکن یہ اس کا اعراب جو ہے نا چینج نہیں ہوتا، لیکن اس کو کہیں گے منصوب، بلکہ جی لم یذهبن. جی آگے انت تذهب، یہ حاضر کے صیغے ہیں، انت تذهب. جی لن تذهب، جی لم تذهب. جی انتم تذهبون، جی لن تذهبوا لم تذهبوا. انت تذهبین، لن تذهبی لم تذهبی. یہ والا نون بھی نون اعرابی ہے، جی یہ بھی گر جائے گا. انتن تذهبن، جی لن تذهبن، جی لم تذهبن. جی انا اذهب، جی اور مضارع مرفوع. لن اذهب لم اذهب. نحن نذهب لن نذهب لم نذهب. اب یہ کون کون سے ایسے حروف ہیں جو نصب دیتے ہیں فعل مضارع کو؟ جی ان لن کئی اذن. اور افعال حروف جازمہ کون سے ہیں؟ لا نہیں ان شرطیہ، لم لما لام امر لا نہیں اور ان شرطیہ، یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. پھر جب فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے تو اس میں 5 صیغے ایسے ہیں جن پر جزم آتا ہے، جیسے یہاں یذهب، تذهب، تذهب، اذهب اور نذهب. اور 7 صیغے ایسے ہیں جن سے نون اعرابی گر جاتا ہے، نون گر جاتا ہے. اور 2 صیغے ایسے ہیں جو اپنی جگہ پر اسی قائم رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اسی طرح منصوب میں یعنی 5 صیغوں پر نصب آتا ہے، اسی طرح 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے، جیسے لن یذهب، لن یذهب، لن یذهبا، لن یذهبوا. یعنی یذهبان تھا تو یذهبا ہو گیا، یذهبون تھا یذهبوا ہو گیا. اس میں کوئی اور لن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی نفی کرنا، یعنی ہرگز نہیں جائے گا، مستقبل میں کسی چیز کی نفی کرنا یہ. اور لم جو ہے ماضی میں کسی چیز کی نفی کرنا، ماضی میں کسی چیز کی نفی کرنا یہ لم کے ساتھ ہوتی ہے. لم یذهب فعل مضارع کو ماضی میں کر دیتے. اور فعل مضارع میں جب 2 معنی پائے جاتے ہیں، یعنی جاتا ہے یا جائے گا، جب اس پر حرف لن داخل ہو جاتا ہے تو پھر ایک ہی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے اور اس میں نفی ہوتی ہے اور پھر تاکید بھی ہوتی ہے، یعنی ہرگز نہیں جائے گا. یہ سارے یہ جملے جتنے بھی ہیں آمد یذهب، لن یذهب، لم یذهب، یہ سارے کیا ہیں؟ جملہ اسمیہ ہیں اور خبریہ ہیں.
الطلاب یذهبون یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. آمنۃ تذهب یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. جی لن مستقبل کے ساتھ خاص ہے اور لم ماضی کے ساتھ خاص ہے. اصل میں حامد حامد جو ہے نا سب جملوں کے ابتدا میں ہے. جیسے حامد لن یذهب، حامد لم یذهب. یہ پورا ایک ہی ہے، یعنی یہ حامد مبتدا ہے اور پھر یذهب جی جی لن تنالوا البر اصل میں تنالون تھا تو نون گر گیا، وہ فعل مضارع اب منصوب کہلائے گا. لن تنالوا البر. اور کوئی جی لن تنالون تھا. اور کوئی مثال اس طرح کی؟ جی اس طرح علم ترى کیف جی ترا میں جو ہے نا اصل میں آگے الف بھی تھا تو وہ یعنی جی وہ گر گیا، یعنی حروف علت بھی جو ہے نا ان کے داخل ہونے سے گر جاتے ہیں لم کی وجہ سے. جی لم یلد ولم یولد. یہ لن جو پہلے المضارع المنصوب میں جو لن ہے یہ معنی مستقبل میں کر دیتا ہے اور وہ بھی نفی کا. جیسے لن یذهب وہ ہرگز نہیں جائے گا، یعنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا اور دوسرا اس میں نفی آ گئی اور تاکید کے ساتھ آ گئی. جی لن ینال اللہ جی لن ینال اللہ جی. اور کوئی سوال؟ جی اس طرح یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، لن نصبر علی طعام واحد. جی یعنی ہم صبر نہیں کریں گے. اس طرح لن نؤمن لک، لن نؤمن لک. جی جی پچھلی تمرین میں جو لفظ کالا ہے یا کلتا ہے یا کام زارا یہ سارے جو ہے فعل لازم ہیں، ان کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں، یعنی فعل لازم ہے، ان سے فعل اور فاعل سے ہی جملہ پورا ہو جاتا ہے، اسی لیے مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے ان کو. جی معنی پورا ہو جائے یعنی فاعل سے ہی معنی پورا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں فعل لازم. اگر جو ہے مفعول کی بھی ضرورت پڑے تو وہ فعل متعدی کہلاتا ہے. جی علم ترا میں آخر میں الف تھا، اصل میں رآ یرا.
इसको कहते हैं अलिफ मकसूरा.